السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زوینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں فنائے جنون بائی مرہا راجپوت ایپیسوڈ 34۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولس کیسے لگتے ہیں، آپ کس کنٹری سے میرے ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں، آگے کون سے ناولس کو سننا چاہتے ہیں، ساری چیزیں کمنٹ کر دیں۔ تو چلیں اس ناول کا ابھی آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈر لگا رات کو۔ نیہان شاہ ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی ہاتھوں میں لوشن لگا رہی تھی جب اس نے شہزل کو شاور لے کر واش روم سے باہر آتے دیکھ پوچھا۔ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس وہ ہاتھ میں پکڑے ٹاول سے اپنے بال رگڑنے میں مصروف تھا۔ جب نیہان شاہ کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اس نے فوراً سے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، جو لائم لائٹ کلر کے کرتے پاجامے میں اور سرخ رنگ کا شفون کا دوپٹہ لیے بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ شہزل چلتا ہوا اس کے قریب آیا تھا۔ اس کی نظریں بے اختیار ہی اس کے چہرے پر ٹھہر سی گئی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کی پہلی نظر ہی اس کے ہونٹ کے نیچے موجود تل پر ٹھہر سی جاتی تھی۔ اس کا دل اسے بے قابو کرتا تھا۔ اس میں اتنی کشش تھی کہ شہزل ملک بدحواس ہو جاتا۔ نہیں، تم ساتھ تھی شاید اس لیے نہیں لگا۔ اس کی بلو گرینش آنکھوں میں اپنی ہنی ہیزل آنکھیں گاڑتے وہ مسرور سا بولنے لگا۔ نیہا نے لوشن لگانے کی دوسرے دوران سرسری سی نظر اس پر ڈالی۔ اس کا جواب سن کر وہ مسکرائی تو شہزل اس کی مسکراہٹ میں ہی کھو گیا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں میں کتنا خوش نصیب ہوں جو تم مجھے بن مانگے ہی مل گئی۔ اس کے چہرے پر نظر ٹھہراتے اس نے بولنا شروع کیا تو نیہان نے اپنی ساری توجہ اسے دی، ورنہ لوگ مانگ مانگ کر نہیں تھکتے مگر انہیں ان کی پسندیدہ ترین چیز نہیں ملتی۔ وہ اس کے چہرے پر کچھ کھوجنے لگا تھا۔ شہزل، اگر خدا تم پر اتنا مہربان ہے تو تمہیں چاہیے تم اس خدا کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں بن مانگے تمہاری پسندیں دی۔ اگر وہ دینے والا ہے تو وہ لینے والا بھی وہی ہے۔ نیہان کی باتوں کا مطلب وہ سمجھ نہ سکا۔ اللہ نہ کرے کہ کبھی کوئی تمہیں مجھ سے چھینے، یہ خیال ہی اس کے جسم سے روح کھینچنے جیسا تھا۔ پھر تم بدلے میں شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ وہ اب اپنا رخ موڑ چکی تھی۔ شہزل اس کے سامنے تھا، وہ اس کے الجھے ہوئے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ بدلے میں کیا تمہارے پاؤں دھو کر پیوں؟ اچانک سے اس کی بات کو شہزل نے نہ جانے مذاق میں کیسے اڑایا۔ نیہان نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ مطلب صاف تھا، اسے اس کی بات اچھی نہیں لگی۔ میں تمہیں مفت میں نہیں ملی شہزل ملک، اللہ نے میرے نام کو تمہارے نام کے ساتھ جوڑا ہے، اللہ نے تمہاری قسمت میں مجھے لکھا ہے۔ اگر اللہ نے تمہاری محبت تمہیں دی ہے تو کیا تم 5 وقت نماز پڑھ کر اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے؟ جو تمہارے بن مانگے تمہارے دل کا حال جانتا ہے، کیا تم اس کے لیے مسلمان نہیں ہو سکتے؟ نیہان شاہ باتیں بالکل مشائم کی طرح کرتی تھی۔ اگر زاویان سن لیتا تو یقیناً وہ کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاتا۔ میں کیسے اللہ کا شکر ادا کروں؟ مجھے تو دعا تک نہیں مانگنی آتی۔ وہ بہت گہرا سوچ رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کے قریب نہیں ہونا چاہتا تھا، بس اسے پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے قریب کیسے ہوا جاتا ہے۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ مسلمان صرف کلمہ پڑھنے سے ہی نہیں ہوا جاتا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے اپنی ناجائز خواہشات کو مارنا پڑتا ہے، اس کے لیے اپنی نیند کی قربانی دینی پڑتی ہے، اس کے لیے دل پر بھی مہر لگانی پڑتی ہے۔ صرف کہہ دینے سے اور کلمہ پڑھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا۔ مسلمان ہونے کے لیے اپنے اعمال بھی درست کرنے پڑتے ہیں۔ علم کس لیے ہے شہزل؟ سیکھنے کے لیے ہے نا۔ جب اللہ نے تحفے میں مسلمانوں کو قرآن دیا ہے تو وہ سیکھتے کیوں نہیں؟ اس کی باتیں اتنی گہری کیوں ہوتی تھی کہ شہزل کو جواب ڈھونڈتے ہوئے مشکل پیش آتی تھی۔ لیکن نیہان، تم نے تو کہا تھا کہ قرآن کو صرف عقل والے ہی سمجھ سکتے ہیں، پھر میں ایک عام سا انسان اتنی فضیلت والی کتاب کو کیسے سمجھ سکتا ہوں؟ وہ خود الجھا ہوا تھا کہ عجیب و غریب باتیں کرنے لگا تھا۔ یہی تو فرق ہے دوسری کتابوں میں اور قرآن میں۔ ایک عام انسان قرآن کو اتنی جلدی نہیں سمجھ سکتا جتنی جلدی ایک مسلمان سمجھ لیتا ہے۔ تم قرآن کو عربی میں پڑھو گے اور کہو گے کہ یہ تو تمہاری سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، مگر جب قرآن کو تم تفسیر کے ساتھ پڑھو گے تو سب تمہاری سمجھ میں آنے لگے گا۔ تم نے مجھے کہا تھا نا کہ تم مجھے پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو۔ نیہان کے پوچھنے پر شہزل نے فوراً سے اس بات میں سر ہلایا۔ تو آج میں تمہیں کہتی ہوں، تم اللہ کو پالو، میں خود بخود تمہاری ہو جاؤں گی۔ وہ آرام دہ سی بولی تو شہزل سوچوں میں غرق ہونے لگا۔ یہ سب کیسے ہوگا اور تم مجھے کیسے حاصل ہوگی؟ وہ الجھا تھا۔ نیہان کو لگا تھا کہ وہ 2 سال کا بچہ ہے جسے کچھ معلوم نہیں اور وہ اب اس کی بیبی سٹنگ کرنے جا رہی تھی۔ مگر خیر اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ اسے راہ راست پر ہی تو لانا چاہتی تھی۔ اس کے لیے تمہیں روز میرے ساتھ نماز پڑھنی ہوگی۔ نیہان نے بولنا شروع کیا تو شہزل سمجھنے والے انداز میں سر ہلانے لگا۔
اگر وضو تم کرواؤ گی تو میں پڑھ لوں گا، تمہیں قرآن سمجھ کر پڑھنا ہوگا، اگر تم پڑھاؤ گی تو میں پڑھ لوں گا اور سمجھ بھی لوں گا۔ وہ اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا اور نیہان کو اپنے اندر تک سکون اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تم آج سے کوئی برا کام نہیں کرو گے، اگر اچھائی تمہارے جیسی ہوگی تو میں برائی کو چھوڑ دوں گا۔ تم آنے والے رمضان میں روزے بھی رکھو گے، اگر سحری تم اپنے ہاتھوں سے بنا کر کھلاؤ گی تو میں روزے بھی رکھ لوں گا۔ اور ایک آخری بات، تم اب سے شلوار قمیص پہنا کرو گے۔ اس نے ایک آخری بات کی تو شہزل کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ٹھیک ہے، آج سے جو تم کہو گی شہزل ملک صرف وہی پہنے گا۔ اس نے اس قدر سریلی آواز میں کہا تھا کہ نیہان کا دل گارڈن ہوتا اچھل اچھل کر باہر آنے کو تیار ہوا۔ میرے اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے، دل میں کوئی اور ہے اور دعاؤں میں کوئی اور شامل ہے، یہ کیسا امتحان ہے میرا۔ جائے نماز پہ بیٹھا وہ سجدے میں جھکا ہوا تھا، آنکھیں بھیگی ہوئی تھی، آواز نم تھی، آدھی رات کا وقت تھا، سارا عالم غفلت کی نیند سویا ہوا تھا۔ میرے اللہ، مجھے کوئی اشارہ دے، میں کیا کروں؟ ایک مرد کے دل میں دو عورتیں کیسے داخل ہو سکتی ہے؟ میرے اللہ، میرا دل ایک ہے اور میں ایک ہی عورت کو چاہ سکتا ہوں، مگر میرے اللہ میں کسے چنوں اور کسے نہ چنوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو ہی مجھے راستہ دکھا کہ میں کیا کروں۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپکتے ہوئے جائے نماز پر جذب ہونے لگے تھے۔ اس کا پورا چہرہ نم تھا، وہ اضطرابی کی حالت میں تھا۔ اس نے ان کچھ ہی دنوں میں نماز پڑھنا سیکھ لی تھی، اس نے صورتیں یاد کر لی تھی، وہ اب اپنی توجہ قرآن کو دے رہا تھا، وہ آہستہ آہستہ یوٹیوب سے سیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اب سجدے سے اٹھ چکا تھا، اس کا چہرہ آنسو سے تر تھا، سر پر ٹوپی پہن رکھی تھی، سفید شلوار قمیص میں ملبوس وہ وجیح مرد غضب ڈھا رہا تھا۔ نماز پڑھتے ہوئے وہ اتنا دلکش لگ رہا تھا کہ اگر کوئی اسے دیکھ لیتا تو اس کی نظریں ہی اس پر سے نہ ہٹتی۔ ہلکی بڑی اس کی داڑھی چمک رہی تھی۔ اللہ تو مجھے بتا میں اب کیا کروں، تو مجھے بتا میں کس کو چنوں۔ اللہ، میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، میں کسی کا دل توڑ کر مزید گنہگار نہیں ہونا چاہتا۔ میرے اللہ، اگر زرلین میرے لیے بہتر ہے تو وہی میری زندگی میں رہے، اور اگر مشائم میرے لیے بہتر ہے تو میری زندگی میں لوٹ آئے، مگر میرے اللہ مجھے کوئی راستہ دکھا جو صحیح راستہ ہو۔ دعا میں پھیلائے جوڑے اپنے ہاتھ اس نے اب اپنے چہرے پر پھیر لیے، اس کے بعد وہ کھڑا ہوا اور جانماز طے کرتے اپنے بازو پر رکھا۔ پھر چلتا ہوا وہ سائڈ ٹیبل کے پاس آیا، جانماز وہاں پر رکھا اور اپنے کمرے میں قرآن پڑھا۔ قرآن پاک اس نے اٹھایا اور صوفے پر جا بیٹھا۔ وہ جب بھی قرآن کو اپنے ہاتھوں میں پکڑتا تھا اس کی آنکھیں نہ جانے کیوں بے اختیار ہی بہنے لگتی تھی۔ اب بھی اس کی آنکھیں دوبارہ سے بھیگ چکی تھی۔ اس نے قرآن کو چوم کر کھولا اور پہلے پارے کی دوسرے رکوع پر جا رکا۔ موبائل اس کے پاس ہی پڑا تھا، موبائل کو آن کیے پہلے پارے کی تفسیر نکالی اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنا شروع کیا۔ دوسری طرف بالاج چھاپنے والے فلور میں گیسٹ روم میں موجود لیپ ٹاپ میں کچھ کر رہا تھا۔ آس پاس اس نے فائلز بکھیری ہوئی تھی۔ لنچ کا وقت تھا اور امبر شاہ اسے بلانے اوپر آئی تھی۔ اس نے 5 منٹ بعد آنے کا کہا جب شنایا نے اسے گیسٹ روم سے باہر نکلتے دیکھا۔ اس کا پلان وقت پر تھا، ڈیسائیڈ تو وہ پہلے ہی کر چکے تھے، بس اب ایکشن باقی تھا۔ وہ بالاج کے کمرے سے نکلتی سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہی تھی، شنایا نے بھی اپنے قدم فوراً سے اس کی جانب بڑھا دیے۔ چچی جان آج گھر نہیں تھی، وہ اپنی کسی پرانی سہیلی کی طرف گئی ہوئی تھی، اس لیے ان سب نے مل کر آج کے دن کا انتخاب کیا تھا، ورنہ چچی جان کے ہوتے ہوئے اتنی آسانی سے اس کا پردہ فاش کر ہی نہیں سکتے تھے۔ امبر شاہ اپنے ہی دھیان سے سیڑھیوں سے اتر رہی تھی جب شنایا بنا قدموں کی آواز کے بغیر اس کے پیچھے چلنے لگی۔ ابھی 10 سے 12 سیڑھیوں کا راستہ طے کرنا باقی تھا جب شنایا نے اپنا پیر اس کے پاؤں کے آگے کیا، جس کی وجہ سے امبر شاہ کا پاؤں رول ہوا اور وہ چیخ مارتی ہوئی ایک جھٹکے سے آگے کی سمت پھسلتی ہوئی سیڑھیوں میں رول ہونے لگی۔ اس کی چیخوں کی آواز اتنی تیز تھی کہ سب ڈائننگ روم سے باہر نکلتے ہال کی جانب بڑھے۔ امبر شاہ رول ہوتی گئی اور شنایا پریشان کن تاثرات اپنے چہرے پر سجاتی اس کی جانب بڑھی۔ بالا شاہ بھی باہر آتا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ امبر شاہ سیڑھیوں کا راستہ طے کرتی آخری سیڑھی پر آتی بے ہوش ہو گئی تو چچا صاحب اور التمش صاحب فوراً سے اس کی جانب بڑھے۔ امبر امبر، پورے ہال میں امبر امبر کی آوازیں گونجنے لگی۔ اسے چوٹ تو نہیں لگی تھی مگر وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ بالاج گاڑی نکالو جلدی سے، چچا صاحب پریشان ہوتے ہوئے گویا ہوئے تو شنایا اور زارا اسے اٹھاتے باہر کی جانب بڑھے، پھر اسے گاڑی میں بٹھایا اور ایک ساتھ 2 گاڑیاں ہسپتال کی جانب روانہ ہو گئی۔ بھائی صاحب بچہ، چچا صاحب کو اچانک سے امبر کی کوکھ میں موجود بچے کا خیال آیا۔ کچھ نہیں ہوا ہوگا، بچہ بالکل ٹھیک ہوگا، تم فکر مت کرو۔ انہوں نے چچا صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ دوسری گاڑی میں شنایا، بالاج، امبر اور زارا بیگم موجود تھی۔ شنایا فرنٹ سیٹ پر اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ جب بالاج گاڑی ڈرائیو کرنے کے دوران شنایا کی جانب لپکا، شنایا کہیں زیادہ زور سے دھکا تو نہیں دیا تھا؟
बाला ने जांचती नज़र से उसे देखा तो शनाया ने आंखें छोटी करते उसे घूरा। फिक्र ना करें, मरी नहीं है, जिंदा ही है। वो खासा जलकर बोली तो बालाज के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर जल्द ही उनकी गाड़ी अस्पताल के सामने जा रुकी और वो लोग अंबर को लिए अस्पताल के अंदर रवाना हो गए। दूसरी तरफ जावियन आज शाम को अब फ्री है। जरलीन ने उसे मैसेज किया क्योंकि वो अब थाने जाने लगा था और घर में कम ही मौजूद होता था। हाँ जरलीन, फ्री हूँ, क्या हुआ, कुछ बात करनी है? जावियन ने 5 मिनट बाद मैसेज किया तो जरलीन ने फ़ौरन से रिप्लाई दिया, जी मैं सोच रही थी आज शाम को हम दोनों साथ में डिनर करें किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में। हाँ कर लेते हैं, मगर खैरियत? इस बार फ़ौरन से रिप्लाई आया, जी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, बल्कि एक कुछ बहुत ज़रूरी बात बताना था। इसलिए क्या बताना था? वो तो लंच में बताऊंगी ना। क्या इतनी ज़रूरी बात है? जी बहुत ज़रूरी है, आप वक्त से आ जाइएगा, फिर हम डिनर करने चलेंगे। उसने एक आखिरी मैसेज टाइप किया तो जावियन ने ओके के साथ स्माइल वाला इमोजी भी भेजा। इस वक्त सब जान चुके थे कि जरलीन ही मशायम थी, सिवाय जावियन, मलिक और शास्मीन बेगम के। मोबाइल रखने के बाद वो खिड़की के पास से उठी और अपनी वॉलड्रॉप की जानिब बढ़ती और अंदर से कुछ ड्रेसेस निकालती सिलेक्शन करने लगी। अंबर शाह को वार्ड में ले जाया गया। बाकी सब भी उसके पास कमरे में मौजूद थे। डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे थे। ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बस इन्हें थोड़ी सी चोट लगी है। डॉक्टर के कहने पर उन सब ने उन्हें घूरा। डॉक्टर, चोट कहाँ लगी है? उनके सर के नीचे थोड़ी सी चोट लगी है जिसकी वजह से बेहोश हो गई थी, बाकी ज़्यादा कोई मसला नहीं है। मैंने इंजेक्शन लगा देता हूँ, दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। डॉक्टर ने सफ़े में कुछ दवाइयाँ लिख कर उनकी जानिब बढ़ाई। चचा साहब ने अस्पताल आते ही चची जान को कॉल करते बता दिया था वो अब सीधी अस्पताल ही आ रही थी। और डॉक्टर, बच्चा वो कैसा है? उसे तो कुछ नहीं हुआ ना? उसे तो कुछ नहीं ना हुआ, बच्चा ठीक है ना? डॉक्टर वहाँ से जाने लगे जब चचा साहब ने उन्हें मुखातिब करते पूछा, कौन सा बच्चा? डॉक्टर ने फ़ौरन से लाइल्मी ज़ाहिर की, डॉक्टर शी इज़ प्रेग्नेंट। इस बार बाला शाह बोला तो डॉक्टर ने नासमझी से उसे देखा। नो मिस्टर बाला, शी इज़ नॉट प्रेग्नेंट, वो तरकी बतरकी बोले। डॉक्टर आप क्या बोल रहे हैं? हमारी बच्ची माँ बनने वाली है, आप चेक कर सकते हैं। ये आवाज़ अल्तमश साहब की थी। सॉरी मिस्टर अल्तमश शाह, मगर आपकी बेटी प्रेग्नेंट नहीं है। अगर आपको कोई भी क्लियरिटी चाहिए तो हम अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं, आपको यकीन आ जाएगा। डॉक्टर की बात पर सिर्फ चचा साहब ही धक रह गए थे। ये कैसे हो सकता है डॉक्टर? हमने चेक करवाया था, ये उम्मीद से है। नहीं मिस्टर बालाज, आपको कोई गलतफहमी हो गई है, ये प्रेग्नेंट नहीं है। अगर आपको कंफर्म करना है तो अल्ट्रासाउंड करवा लें। अंबर शाह अभी भी बेहोशी की हालत में लेटी हुई थी। डॉक्टर ने जो उसे इंजेक्शन लगाया था उसकी वजह से उसे मज़ीद गुनूदगी हो गई। प्लीज़ डॉक्टर, आप अल्ट्रासाउंड करवाएं, ये प्रेग्नेंट है, क्लियर हो जाएगा। बाला शाह के कहने पर डॉक्टर ने नर्स को अंदर बुलाया और उन सब को बाहर जाने का कहा। तकरीबन 10 मिनट में अल्ट्रासाउंड हो गया। जब डॉक्टर ने उन सब को अंदर आने का कहा और उन सब की तवज्जो उस स्क्रीन की जानिब मुतवज्जा करवाई जो क्लियर थी, उसी वक्त तकरीबन भागती हुई चची जान अंदर आई और अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर को देख कर वह हक्का बक्का ही रह गई। देखिए मिस्टर बालाज, कोई बच्चा नहीं है, अगर बच्चा होता तो अल्ट्रासाउंड में आ जाता। मेरे ख्याल से आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। डॉक्टर के अल्फाज दरवाजे पर खड़ी चची जान पर तो हथौड़ी ही बरसा गए। चची जान का दिल उसी लम्हे ही धक धक करता बाहर आने को तैयार हुआ। क्या उन्होंने आने में देर कर दी थी? क्या उनकी बाजी उन पर ही पलट गई थी? डॉक्टर के लफ्ज़ों और हवेली वालों के हैरत भरे तासुरात ने उनके सर पर बमबारी की थी। उनके पैर उसी लम्हे ज़मीन पर ही धंस गए थे। मिस्टर अल्तमश साहब, आपकी बेटी प्रेग्नेंट नहीं है और अब ये बिल्कुल ठीक भी है। फिर जैसे ही ये होश में आती है उन्हें आप घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर सबको होंकों की तरह छोड़े दरवाजे की जानिब बढ़ गए। जब उनके पीछे नर्स भी कमरे से निकल गई। उनके जाते ही चची जान ने फुर्ती की रफ्तार से अंबर शाह की जानिब देखा जो हल्की हल्की आंखें खोलने लगी थी। असल झटका तो चचा साहब को मिला था जो अपनी बीवी की मास्टरमाइंड गेम से अनजान थे। अंबर होश में आने लगी तो सबकी नज़रें एक साथ उसकी जानिब मरकूज़ हुई, जबकि चची जान को तो समझ ना आई कि वो अब क्या करे। उनका प्लान इतनी जल्दी फ्लॉप हो गया। अभी तो उन्होंने गेम शुरू की थी कि उसका इख्तिताम भी हो गया। उनके चेहरे के रंग उड़ चुके थे। जब वो दोबारा से अपने खुराफाती दिमाग को काम पर लगाती, अगले ही लम्हे उसकी जानिब बढ़ती, बेड पर अंबर शाह के करीब पहुंचती, उसे थोड़ी थोड़ी आंखें खोलते देखने लगी। फिर बिना उसकी चोट का लिहाज किए बगैर उन्होंने उसे बाजू से पकड़ा और एक झटके में बेड पर बिठाया। वो जो अभी पूरी तरह होश में भी नहीं आई थी कि एकदम से उसके रद्द अमल पर घबरा गई। झूठी कहीं की, तूने हमसे झूठ कहा? चची जान का भारी हाथ हवा में मौलिक हुआ और अचानक से अंबर शाह के चेहरे पर एक शानदार थप्पड़ छोड़ गया
جس کی وجہ سے وہ یکدم ہی اپنے گال پر ہاتھ رکھتی بائیں جانب جھکی۔ تو نے ہم سب سے جھوٹ بولا، تو نے ہمیں اپنے جال میں پھنسایا، ہمارے ساتھ گیم کھیلی۔ چچی جان نے اب کی بار اسے بالوں سے پکڑتے اس کا چہرہ اوپر کی جانب کیا تو امبر شاہ نے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہی، مگر کچھ بھی اس کے سمجھ میں نہ آیا، جبکہ باقی سب اس کے پاس کھڑے افسوس سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ امبر نے ناسمجھی سے ایبرو چکاتے چچی جان کو دیکھا تو انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں سے اس کی توجہ الٹرا ساؤنڈ کی جانب مرکوز کروائی، جسے دیکھتی وہ چند ثانیے کے لیے دھکی رہ گئی۔ چچی جان کو اس پل پر بے تحاشا طیش آیا، وہ اسے سمجھا کر بھی گئی تھی کہ سنبھل کر رہنا، مگر پھر بھی وہ بے عقل لڑکی ان کے جال میں پھنس گئی تھی۔ تو ماں نہیں بننے والی، کوئی بچہ نہیں ہے تیری کوکھ میں، تو نے بالاج کو حاصل کرنے کے لیے اور حویلی رہنے کے لیے ہم سے جھوٹ کہا۔ کر بھری نظروں سے اسے دیکھتی وہ زہر اگلنے لگی تو امبر شاہ نے ان کی گیم سمجھتے کھا جانے والی نظروں سے انہیں گھورا۔ کشف چچی، یہ آپ کا پلان؟ ابھی وہ فقط اتنا ہی بولی جب چچی جان کا ہاتھ دوبارہ اٹھا اور اس کے دائیں گال پر گہری چھاپ چھوڑ گیا۔ بکواس بند کر امبر، تجھے شرم نہیں آئی یہ سب کرتے ہوئے؟ تجھے پتہ بھی ہے ہم سب کتنے خوش تھے، مگر تو ہمارے ساتھ گیم کھیل رہی تھی۔ اس بار امبر شاہ نے انہیں زہریلی نظروں سے دیکھا تو چچی جان نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ امبر بیٹا، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ التمش صاحب افسوس سے اس کی جانب دیکھتے باہر کی جانب بڑھ گئے، جب زہرا بیگم بھی اسی وقت ان کے پیچھے گئی۔ تمہاری اس حرکت پر میرا تو دل چاہ رہا ہے میں تمہارا گلا ہی دبا دوں۔ چچی جان نے مکمل اداکاری کرتے اب کی بار ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا گلا دبایا تو شنایا کے ایک اشارہ کرنے پر بالاج شاہ آگے کی جانب بڑھا۔ چچی جان رہنے دے، چھوڑ دے آپ، میں خود دیکھ لوں گا کہ اس کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ بالاج شاہ کی آنکھیں گلابی پن ظاہر کرنے لگی، مگر اس کے تاثرات دیکھ کر امبر نے بمشکل تھوک اندر نگلا۔ بالاج میری بات سنیں۔ امبر شاہ کا انداز بے بس ہوا تو بالاج نے اسی لمحے اسے سالم نگلنے والی نظروں سے گھورا، جبکہ چچی جان کا تو دل چاہ رہا تھا کہ سچ میں اس کا گلا دبا دے جس نے ان کا بنا بنایا گیم خراب کر دیا تھا، مگر خیر اس نے اپنا نقصان کیا تھا، ورنہ چچی جان تو سارے معاملے سے آرام سے گزر جائے گی۔ تمہاری سوچ کی طرح تمہاری حرکتیں بھی گھٹیا ہے، یہ ہسپتال ہے، یہاں زیادہ تماشا نہیں لگا سکتے، اسے گھر لے کر چلے، اب جو بات ہوگی گھر جا کر ہوگی۔ کھڑک لہجے میں بولتے اپنی پشت پر ہاتھ باندھے اس نے چچی جان کو اشارہ کیا تو وہ امبر کو بیڈ سے اتارتی باہر کی جانب بڑھنے لگی۔ 8 بجے کے قریب وقت تھا۔ اس وقت زاویان ملک اور زرلین شاہ لاہور کے سب سے مہنگے ریسٹورنٹ میں موجود تھے۔ اوپن ایریا ہونے کی وجہ سے وہاں پر چلتی تازہ ہوائیں زرلین شاہ کو مسرور کر رہی تھی۔ زاویان کے ساتھ بیٹھی وہ خود کو پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ بیک سائڈ کے اس ایریا میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، یا پھر زرلین نے پورا ایریا ہی بک کروایا تھا۔ زرلین، تم نے شاید کچھ بات کرنی تھی مجھ سے؟ تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا ہمیں یہاں آئے، مگر تم کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ اس کی خاموشی کو محسوس کرتے زاویان نے اسے باور کروایا تو زرلین نے ارد گرد سے نظریں ہٹاتے اپنی براؤن چمکتی آنکھیں اس کے وجیح چہرے پر مرکوز کی۔ وائٹ شلوار قمیض پر سرخ رنگ کا کام والا دوپٹہ لیے وہ کافی پیاری لگ رہی تھی۔ پیروں میں سرخ رنگ کا کھسا، چہرے پر بس ہلکی سی لپسٹک اور ہاتھ میں بس ایک باریک سی انگوٹھی موجود تھی۔ اس کی بنسبت زاویان ملک بلیک پینٹس پر سرخ سلک کی شرٹ پہنے ہوئے تھا، داڑھی ہلکی بڑی تھی، خوبصورت نقوش اور صاف چمکتی رنگت دمک رہی تھی، عرق آلود پیشانی پر وہ بار بار انگلیاں چلا رہا تھا۔ بال سلیقے سے سیٹ تھے۔ وہ زاویان، پہلے کھانا کھا لے پھر بتاتی ہوں۔ زرلین نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہا، انہوں نے کھانا آرڈر کر دیا تھا اور اب وہ یہی چاہتی تھی کہ پہلے کھانا پرسکون ہو کر کھا لیا جائے، اس کے بعد ہی وہ زاویان کو ساری سچائی بتائے۔ ایسی بھی تم نے کیا بات کرنی ہے زرلین؟ زاویان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نے کیا بات کرنی ہے جو وہ اتنا گھبرا رہی تھی، یا پھر اسے تھوڑا ڈر تھا کہ زاویان ناراض ہو جائے۔ 5 منٹ انہوں نے مزید باتیں کی تو اتنی دیر میں کھانا بھی آ گیا، پھر ان دونوں نے ہلکی پھلکی باتوں کے دوران کھانا کھایا۔ کھانا ختم کرتے ہی زاویان دوبارہ سے اس کی جانب متوجہ ہوا جب زرلین نے ایک گہرا سانس لیتے بولنا شروع کیا۔ زاویان، آپ نے مجھ سے کبھی پوچھا نہیں کہ میں اتنے مہینے کہاں تھی؟ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پیوست کرتی وہ ہلکا سا ہکلاتی ہوئی بولی تو زاویان نے تعجب سے اسے دیکھا۔ زرلین، تم نے خود بتایا تھا کہ تم خان بابا کے گھر تھی، انہوں نے تمہاری مدد کی تھی۔ زاویان کا انداز سرسری سا تھا۔ جی زاویان، میں وہاں بھی تھی، مگر میں سیاہ حویلی میں بھی موجود تھی۔
پچھلے کچھ مہینوں سے میں آپ کے ساتھ ہی رہ رہی تھی۔ بہت ساری ہمت جمع کرتے اس نے بولنا شروع کر دیا تھا۔ زیوان ابھی بھی الجھا ہوا تھا، یا پھر اس کی باتیں زاویان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ زرلین، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ اگر تم سیاہ حویلی ہوتی تو میری متلاشی نظروں سے اوجھل کیسے رہتی؟ زاویان کی بات بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ جی میں جانتی ہوں، ایک دم سے آپ کو بتانا تھوڑا مشکل ہوگا، اس لیے میں پہلے آپ کو کچھ چیزیں دکھاتی ہوں۔ زرلین نے بولنے کے دوران اپنا دوپٹہ اپنے بازو سے ہٹاتے اپنی قمیض کا کھلا بازو اوپر کی جانب کیا تو زاویان نے تذبذب سے اسے دیکھا۔ یہ چوٹ دیکھے زاویان۔ زرلین نے اپنا بازو اوپر کرتے وہ گولی لگنے والی چوٹ اس کے سامنے کی تو زاویان ایک دم سے ہکا بکا ہوا۔ اس کی آنکھیں اس کے تھوڑے سے موجود زخم کو دیکھ کر پھیلی اور اس کے برہنہ بازو کو دیکھتے ہوئے متذبذب کا شکار ہوا۔ یہ چوٹ تمہیں کیسے لگی؟ زاویان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اپنی انگلیوں کے لمس سے اس کے بازو کو چھوا تو اس کے بالکل وہی احساس ہوا جو اسے مشائم کو چھونے سے ہوتا تھا۔ گولی لگی تھی؟ بالاج لالا نے غلطی سے گولی چلا دی تھی۔ زاویان کی انگلیاں ابھی بھی اس کے نرم بازو پر موجود تھی، جس کی وجہ سے زرلین نے گہرا سانس لیا، مگر وہ گولی تو مشائم کو لگی تھی۔ زاویان نے ہوک ہوتے چہرے سے اس کے زخم کو دیکھتے اس کے چہرے پر نظر ڈالتے کہا تو زرلین نے اب کی بار اپنی گردن سے ہلکا سا دوپٹہ سرکایا تو اسی پل اس کی چمکتی گردن واضح ہونے لگی۔ یہ دیکھیں، یہ نشان دیکھیں۔ اب کی بار اس نے اپنی گردن پر موجود وہ سیاہ ہوتے نشان دکھائے تو زاویان ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس کی گردن دیکھ کر اسے اسی لمحے مشائم کی گردن یاد آئی۔ اب جو میں کہنے جا رہی ہوں وہ آپ دھیان سے سنیں۔ آپ کی دوسری بیوی مشائم خان میں ہی ہوں، زرلین شاہ میں ہی ہوں۔ وہ زرلین بولتے ہی خاموش ہو گئی۔ جب زاویان ملک چند ثانیے کے لیے دھک ہی رہ گیا۔ اس کے حواس اس ایک پل میں صحیح سے ٹھکانے لگے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ سکتے سے باہر نکلا اور ایک دم اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ مذاق کر رہی ہو نا تم زرلین؟ میں جانتا ہوں تم ڈر چکی ہو کہ کہیں میں مشائم کو اپنی زندگی میں داخل کر کے تمہیں نہ بھول جاؤ، اس لیے یہ سب کر رہی ہو نا؟ زاویان بولنے کے دوران ہنسا اور پھر ہنستا ہی چلا گیا۔ بلند قہقہا لگاتے اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ لیے، جبکہ زور زور سے ہنسنے کی وجہ سے اب اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی۔ زاویان، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں ہی آپ کی مشائم تھی۔ آپ کو پتہ ہے میں خان بابا کے گھر رہتی تھی، مگر پھر وہاں میں نے ایک پلان بنایا جس میں حانم نے میری مدد کی اور میں زرلین شاہ سے مشائم خان بن کر آپ کی حویلی میں داخل ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے ہمارا نکاح وہ بھی میں نے ہی کروایا تھا۔ میں آپ کو سیدھے راستے پر لانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے یہ سب کیا اور میں خوش ہوں کہ آپ نے ساری برائی کو چھوڑ دیا۔ میں خوش ہوں کہ مشائم کے جانے کے بعد آپ نے کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنے کی بجائے اللہ کو چنا اور نماز پڑھنے لگے۔ آپ نے تہجد کو اپنی عادت بنا لیا۔ میں خوش ہوں آپ میں آتی تبدیلی سے۔ زرلین کا لہجہ ٹھہراؤ بھرا تھا۔ اچھا زرلین، بس کرو، اور کتنا ہنساؤ گی؟ میں سمجھ چکا ہوں تم مشائم سے جیلس ہوتی ہو اور مجھے لگتا ہے تمہاری اس سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس نے بتایا ہے نا تمہیں یہ سب؟ زاویان، میں مذاق نہیں کر رہی، میں ہی مشائم تھی، میں نے یہ سب پلان بنایا تھا۔ اب آپ بولیں گے کہ مشائم کا چہرہ چینج تھا، اس کی آواز اور تھی، تو میں آپ کو آپ کے پوچھنے سے پہلے ہی بتا دیتی ہوں کہ آواز کو تبدیل کرنے کے لیے میں ایک آلے کا استعمال کرتی تھی اور شکل کو تبدیل کرنے کے لیے میں شیلڈ ماسک لگایا کرتی تھی۔ زرلین نے اپنا بیگ کھولا اور اس میں جھانکنے لگی۔ یہ دیکھیں، یہ ہے وہ آلہ جس سے میں آواز تبدیل کرتی تھی۔ زرلین نے وہ آلہ اس کے سامنے کیا، پھر اگلے ہی لمحے وہ اسے اپنے منہ کے قریب کرتی کچھ بولنے لگی۔ زاویان، سنیں، میری آواز بدل گئی ہے نا؟ اس نے وہ آلہ اپنے منہ کے قریب رکھتے کہا تو زاویان نے محسوس کیا کہ سچ میں اس کی آواز بدل کر مشائم کی آواز بن گئی تھی۔ اور یہ ماسک اسے بھی دھیان سے دیکھے، ایسی ہی تھی نا آپ کی مشائم؟ زرلین نے وہ شیلڈ ماسک کی باریک سی جھلی اس کے سامنے کی تو زاویان ایک پل کے لیے ساکت ہی رہ گیا۔ اسے لگا جیسے اچانک سے پورا آسمان ہی اس کے سر پر آ گرا ہو۔ اگر آپ کو ابھی بھی یقین نہیں آیا تو آپ خان بابا کو فون لگا کر پوچھ لیں کہ سچ کیا ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ میں ہی مشائم تھی۔ زرلین کے الفاظ اس وقت زاویان کے سماعتوں سے گرم کوئلے کی طرح ٹکرائے۔ آپ رکیں، میں خود کال کرتی ہوں۔ زرلین نے اپنا موبائل نکالا اور خان بابا کو کال ملا دی، پھر دوسری جانب سے 2 رنگ پر ہی کال اٹھا لی گئی۔ السلام علیکم خان بابا، آپ بتائیں کہ مشائم کون تھی؟ زرلین نے اسپیکر آن کرتے سوال کیا تو خان بابا جواباً ہنسنے لگے۔ زرلین بیٹا، آپ جانتی تو ہو کہ آپ ہی مشائم ہو، پھر کیوں پوچھ رہی ہو؟ مگر بی بی، کوئی مسئلہ ہوا ہے کیا؟ آپ مجھے بتائیں، میں ابھی دیکھتا ہوں۔ نہیں خان بابا، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، چلیں میں بعد میں بات کروں گی، چچی جان اور انابیہ کا خیال رکھیے گا۔
زرلین نے کال کٹ کرتے زاویان کی جانب دیکھا جو ایک پل میں ہکا بکا ہی رہ گیا۔ اس کے کان اسی وقت شائع شائع کرنے لگے۔ اسے یقین نہ ہوا کہ جو اس نے سنا ہے گویا وہ سچ ہی ہے۔ ایک طرف حیرانگی ہی حیرانگی تھی اور دوسری طرف تھوڑی خوشی بھی تھی کہ وہی مشائم ہے جسے حاصل کرنے کے لیے وہ راتوں کو اٹھ کر سجدے میں رویا کرتا تھا۔ اس کا مطلب میری مشائم تم ہو اور میری زرلین بھی تم ہو۔ زاویان کی حیرت اور خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اسے تو یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا مگر یقین کرنا بھی ضروری تھا۔ اس کی والہانہ نظروں میں دیکھتے زرلین نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے اپنا سر اس بات میں ہلایا تو زاویان بے خودی کے عالم میں ایک جھٹکے سے اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اوہ میرے خدایا، تو کتنا مہربان ہے۔ میں نے تیرے سامنے اپنا مسئلہ رکھا اور تو نے میری ہر پریشانی ہی دور کر دی۔ زاویان کو اس ایک پل میں لگا کہ وہ جتنا بھی اس وقت اپنے خدا کا شکر کرے گا اتنا ہی کم ہے۔ زاویان کی ایک دم سے آنکھیں بھیگی اور اس نے فوراً سے اپنا چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں گرا لیا۔ زاویان، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے مجھ سے؟ زرلین اسے اپنے حواس سے بیگانہ ہوتے دیکھ اپنی مخصوص جگہ کو چھوڑتی اٹھتی ہوئی اس کی جانب بڑھی جب زاویان ملک نے سسکیوں کے دوران رونا شروع کر دیا۔ اس کی ہلکی سسکیوں کی آواز پورے بیک ایریا میں گونجنے لگی۔ اس کے آنسو متواتر بہتے ہوئے اس کی ہتھیلی میں ہی جذب ہونے لگے۔ اسے لگا جیسے اللہ نے اس کی تمام دعائیں سن لی ہو۔ اسے لگا جیسے اللہ نے اسے معاف کرتے اس پر اپنا کرم کر دیا ہو۔ اور حقیقت میں ایسا ہی تو ہو رہا تھا، ورنہ وہ اس چیز کو لے کر کتنا ہی پریشان ہوتا تھا کہ اگر وہ زرلین کو چنے گا تو مشائم کا کیا ہوگا اور اگر مشائم کو چنے گا تو زرلین کا کیا ہوگا۔ اس کشمکش میں وہ اتنا جھڑک چکا تھا کہ اب حقیقت اسے تسلیم کرنی تھوڑی مشکل ہو رہی تھی۔ زرلین کو کچھ سمجھ نہ آئی کہ وہ اب کیا کرے جبکہ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر زاویان کے چہرے پر موجود اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اس کے ہاتھ کا لمس اپنے ہاتھ پر محسوس کرتے زاویان نے اسی پل اپنے چہرے سے ہاتھ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ زاویان کا چہرہ پورا بھیگا ہوا آنسو سے تر تھا۔ زرلین کو اندازہ نہیں تھا کہ زاویان ملک اس سے اتنی محبت کرتا ہے، محبت چاہے وہ زرلین سے کرتا یا پھر مشائم سے، مگر دونوں صورتوں میں وہ اسی کا ہی رہتا۔ زاویان کے موٹے موٹے آنسو پلکوں کی بار توڑتے بہتے ہوئے داڑھی میں جذب ہوئے جب اسی وقت وہ فوراً سے زرلین کی جانب بڑھا اور اس پر اپنے بازو کا حصار تنگ کرتا اسے اپنے مضبوط سینے کے ساتھ لگاتا خود میں بھیج گیا۔ زرلین کو اپنے سینے سے لگاتے اسے یکدم سے اپنے اندر تک سکون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بتا نہیں سکتا تھا کہ اس ایک لمحے میں اتنا پرسکون محسوس کر رہا تھا جتنا اس نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کیا تھا۔ دوسری طرف تقریباً 5 کے قریب وقت ہو رہا تھا۔ ابھی بھی دور مسجدوں میں مؤذن اذانیں دے رہے تھے۔ اذان کی آواز پر نیہان شاہ اٹھ چکی تھی۔ اس نے اپنے ساتھ بیڈ پر فاصلے میں موجود لیٹے شہزل کو ہلایا مگر وہ اتنی گہری نیند سویا تھا کہ نیہان کے ہلانے پر اٹھنا تو دور ہلا تک نہ۔ پھر اگلے ہی لمحے وہ کمفرٹر خود سے دور کرتی بیڈ سے اٹھی اور اس کی جانب کے سائڈ ٹیبل کی جانب بڑھتی پانی کا جگ اٹھا کر گلاس میں پانی اڈیلتی اسے پورا منہ تک بڑھتی گلاس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ گئی۔ ایک پل کو اس کے دل سے آواز آئی کہ نیہان مت کر، رہنے دے، سردی ہے، بیچارہ کانپ جائے گا۔ اپنی انر وائس کو سننے کی بجائے اس نے فوراً سے اپنا سر جھٹکا اور نظروں کا مرکز بے خبر غفلت کی نیند سوتے شہزل کی جانب مرکوز کیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ضروری ہے ورنہ وہ اسٹرگل کیسے کرے گا۔ سخت حالات کا مقابلہ کرنا پڑے گا تو ہی تو وہ مضبوط بنے گا ورنہ اس کا ڈر اسے کچھ نہیں کرنے دے گا۔ نیہان نے اپنے ہاتھ کو ہلایا اور اگلے ہی لمحے وہ پورا کا پورا پانی کا گلاس اس کے چہرے پر انڈیل گئی۔ اچانک سے پانی چہرے پر پڑنے کی بدولت اس کی نیند میں خلل پیدا ہوا اور وہ ایک دم سے ہڑبڑاتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ نیہان، یہ کون سا طریقہ ہے شوہر کو اٹھانے کا؟ پانی چہرے پر پڑنے کی وجہ سے اب اس کے چہرے سے نچڑتے قطرے اس کے کپڑوں کو گیلا کرنے لگے۔ اس نے جھٹ سے کھلی آنکھوں سے نیہان کی جانب دیکھا جو گلاس کو سائڈ ٹیبل پر رکھتی بڑے آرام سے اپنے ہاتھ سینے پر باندھ گئی۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اٹھو اور نماز پڑھو۔ اس کے لہجے میں نرمی نہیں تھی۔ شہزل نے اپنی آنکھیں مسلتے تعجب سے اسے دیکھا۔ تو پیار سے نہیں اٹھا سکتی تھی کیا؟ اتنی سردی میں پانی میں نہلانا ضروری تھا؟ شہزل نے فوراً سے کمفرٹر خود سے دور کرتے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی غنودگی اور خمار موجود تھا۔ اسے عادت نہیں تھی اتنی جلدی اٹھنے کی۔ پیار سے ہی اٹھایا تھا مگر تم نہیں اٹھے اس لیے ٹھنڈا پانی پھینکنا پڑا مجھے۔ وہ اب آرام دہ لہجے میں بولنے لگی تھی۔ کیا سچ میں تم نے مجھے پیار سے اٹھایا؟
शहज़ल को एकदम से हैरत का एक शानदार झटका लगा तो नेहान ने उसकी बात का मतलब समझते उसी लम्हे कोफ से आंखें घुमाई। जी नहीं, भला मैं क्यों प्यार करने लगी तुम्हें? तरकी बतरकी बोलती वो शाने उचका गई तो शहज़ल ने कुनखियों से उसे घूरा। बीवी हो मेरी, कर सकती हो, हक है तुम्हारा, समझा करो ना। उसी वक्त शहज़ल बेड से उठा और उसकी जानिब बढ़ता अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। शर्ट उतारने का मकसद? नेहान ने कदम पीछे बढ़ाते उसे शर्ट उतारते देख मजबूत लहजे में एक आईब्रो उचकाए कहा तो शहज़ल शर्ट उतार कर दूर फेंकने के दौरान हल्का सा मुस्कुराया। भूल गई हो, अभी ताज़ा ताज़ा पानी फेंका है तुमने मुझ पर। अगर भीगी शर्ट में रहूंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा, फिर तुम्हें दिन रात मेरी खिदमत करनी पड़ेगी। वो अब शर्टलेस उसके सामने खड़ा था। नेहान ने उसी लम्हे उजरत के आलम में अपनी नज़र झुका ली। देखो, ज़्यादा बातें मत बनाओ वरना नमाज का वक्त गुजर जाएगा। शर्ट पहन कर आओ, मैं तुम्हें वज़ू करना सिखाती हूँ। नज़र चुराते बगैर उसकी जानिब देख कर बोलते नेहान शाह पास से गुजरती हुई फ़ौरन से जाती वॉशरूम में बंद हुई तो शहज़ल ने वार्डरोब से शर्ट निकालते पहनी और फिर 5 मिनट तक उसका इंतज़ार किया। उस वक्त सफ़ेद हवेली वाले हॉल में मौजूद थे। अंबर की अच्छी खासी क्लास लग रही थी। जब शनाया अपनी जगह से उठती चची जान की जानिब बढ़ी और उनके कान में सरगोशी करने लगी। आपसे कुछ बात करनी है अकेले में। धीमे लहजे में बड़बड़ाते उसने चची जान के चेहरे की जानिब देखा। जब उन्होंने सबको बात करते देख गर्दन घुमाकर शनाया की तरफ देखा। क्यों, तुम्हें मुझसे क्यों बात करनी है? शनाया के चेहरे को देखती वो हज़ियानी साल अपने लफ्ज़ों पर जोर देते बोली तो शनाया मलिक की एक पल में मुस्कुराहट गहरी हुई। आपके बारे में बात करनी है, चले आपका ही फ़ायदा है। शनाया ने शाने से उचकाए तो चची जान आंखें घुमाती हुई उठ खड़ी हुई। चलो, उसे अपनी आंखों में चबाती वो आगे की जानिब बढ़ी। जब शनाया बालाज को थम्सअप करती उनके पीछे कमरे की जानिब बढ़ गई। कमरे में आते उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और मुस्कुराते हुए उन्हें घूरा। क्या तकलीफ़ थी तुम्हें, बताओगी अब? शनाया से बात करते हुए उनका लहजा हमेशा ही ऐसा होता था। बहुत तकलीफ़ हो रही है, क्या करूं, जब से ये वीडियो मेरे पास है मुझे तो एक पल भी सुकून नहीं आ रहा। दिल तो बस यही चाह रहा है कि सबको दिखा दो, लेकिन फिर आप पर तरस आ जाता है। शनाया ने अपने हाथ में पकड़ा अपना मोबाइल ओपन किया और गैलरी में जाते उसने कोई वीडियो ऑन करते स्क्रीन उनकी जानिब बढ़ा दी। पहले तो चची जान ने कोई तासुर न दिया, मगर जैसे ही उनकी नज़र स्क्रीन से टकराई और वीडियो में मौजूद आवाज़ें उनकी समातों से टकराई तो तब जाकर उनके होश ठिकाने लगे। उन्होंने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा कि स्क्रीन पर उनकी वीडियो चल रही थी जब वो अंबर शाह को समझा रही थी कि वो नकली रिपोर्ट तैयार करवा कर उनके सामने आया ताकि वो लोग उसे हवेली से ना निकाल सके। उस दिन शनाया और बालाज ने उनकी बातें सुनने के दौरान रिकॉर्डिंग भी कर ली थी, क्योंकि शनाया जानती थी ऐसे घरों में ऐसी चीज़ें बहुत काम आती हैं। चची जान की आंखों की पुतलियां हैरत से फैलती चली गई, उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया, उनके पसीने छूटने लगे। कैसा दिन था आज का कि उन्हें एक साथ दो मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था, मतलब तुम सब जानती थी। उन्होंने हौक होते चेहरे से घबराई हुई आवाज़ में शनाया की जानिब देखते कहा तो शनाया की अचानक से मुस्कुराहट गहरी हुई। जी चची जान, आप मुझे बाला से दूर करना चाहती थी, मगर मैं तो सब जानती थी। शनाया ने अपने हाथ में पकड़े मोबाइल से वीडियो रोकी तो चची जान ने उसी लम्हे आगे की जानिब बढ़ते उसके हाथ से मोबाइल खींचना चाहा, मगर बेसुध। वो उनका इरादा भांपती पहले ही अपना मोबाइल वाला हाथ पीछे की जानिब कर गई। आहा, चीटिंग नहीं करते, आपको क्या लगा था बस आप ही मास्टरमाइंड है? शनाया ने अपने आईब्रो उचकाए तो चची जान को लसकर ही रह गई। अभी तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ, लेकिन अगर मैं ये वीडियो बाहर सबको दिखा दूँ तो? शनाया महज इतना ही बोलती खामोश हो गई जब चची जान का चेहरा एकदम से जर्दी माइल पड़ने लगा। उस एक लम्हे में उन्होंने खुद को बेतहाशा कोसा। शनाया, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। चची जान ने उंगली दिखाते उसे वार्न किया तो शनाया ने उसी लम्हे एक बुलंद कहकहा लगाया, क्या सच में? आपको क्यों लगता है कि मैं आपके रोकने से रुक जाऊंगी? आप शायद भूल रही है कि आपने मेरे साथ क्या किया, मगर मैं नहीं भूली, मुझे सब याद है और ना ही मैं भूलूंगी। उसकी तासुरात कई हद तक खतरनाक हुए तो चची जान को अपने गले में गिल्टी उभरती हुई महसूस हुई। शनाया, मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ मत करना। बालाज मुझ पर भरोसा करता है, अगर उसे पता चला तो वो टूट जाएगा। तुम्हारे चचा साहब मुझ पर जान छिड़कते हैं, अगर उन्हें पता चला तो वो मुझसे दूर हो जाएंगे। एक ही लम्हे में उनके चेहरे पर बेबसी छा गई। शायद वो उसकी धमकी से डर गई थी, लेकिन ये उन्होंने पहले क्यों नहीं सोचा कि अगर वो इतना सब कर रही है तो किसी को पता भी चल सकता है? या फिर ऐसे लोग काम करने से पहले ये क्यों सोचते हैं कि वो काम कर लेंगे और उसे छुपा भी लेंगे? वो हकीकत को छुपाने की कोशिश करते हैं और असल में हकीकत छुपकर भी किसी न किसी पर जाहिर होकर ही रहती है, क्योंकि बुराई कभी छुपती नहीं है।
बालाज का भरोसा तो आप तोड़ चुकी हैं। शनाया बस सोच कर ही रह गई। जब खुद पर बनी तो आप इतनी जल्दी बेबस हो गई, लेकिन जो बार बार आप मुझे तकलीफ दे रही थी उसका क्या? शनाया का सवाल उनकी ज़बान पर कल्फ लगा गया। इस सवाल का फ़िलहाल उनके पास कोई जवाब नहीं था। आपको पता है, अगर मैं बाहर जाकर ये वीडियो सबको दिखाऊंगी तो अंबर इस हवेली से निकल चुकी होगी और आप इस हवेली में रहकर भी हवेली की नहीं हो सकेंगी। और मैं सबके करीब हो जाऊंगी, क्योंकि मैं अच्छाई के रास्ते पर हूँ और आप बुराई के रास्ते पर है। इतना ही नहीं, आप ये भी सोचें कि अगर मैं यही वीडियो आपकी बेटी जरलीन शाह को भेज दूँ, फिर क्या वो आपकी इतनी घटिया सोच देखकर टूट नहीं जाएगी? क्या वो आपको माफ़ करेगी? मैं जानती हूँ वो आपको माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि उसे मैं अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ हूँ और मुझे तकलीफ़ देने वाले लोगों को वो अपना नहीं समझती। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देती उन्हें सोचों में गर्क करने लगी। आप जानती हैं ना कि मेरी माँ ने क्या किया जरलीन के साथ? मैं जानती हूँ उन्होंने गलत किया, वो भी बुराई के रास्ते पर थी। और अब देखिए उनके साथ क्या हो रहा है। उनके बच्चे उनसे दूर हो गए हैं, उनके शौहर उनसे बदगुमान हो गए हैं, उनका कैरेक्टर, उनका करियर, उनकी ज़िंदगी, सब कुछ तबाह हो चुका है, वो भी सिर्फ एक बुराई की वजह से। और जरलीन ने ये सब पता है किस लिए किया? उसने मामा को धमकाया भी था, मगर वो अपनी ज़िद पर अड़ी रही। फिर उसने उन्हें सीधे रास्ते पर लाने के लिए उनकी वीडियो का सब पर इंकशाफ कर दिया। इस वक्त मैं भी आपको धमका रही हूँ। अगर आप भी अपनी ज़िद पर अड़ी रही तो मुझे मजबूरन आपकी वीडियो हवेली वालों को दिखानी पड़ेगी। उसकी सुनाई बात उनके दिल पर जाकर लगी थी। उनका दिल एकदम से लर्जा था। नहीं शनाया, प्लीज़ ये वीडियो डिलीट कर दो प्लीज़। ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि तुम्हारी बनाई एक वीडियो मेरी ज़िंदगी के बनाए रिश्तों को बिगाड़ सकती है। वो वाकई में अपनी हरकत पर शर्मिंदा हुई थी। उनके दिल में डर पैदा हो गया था कि कहीं वो वाकई में सबको उनकी हरकतों के बारे में ना बता दे। अगर आप चाहती है कि मैं ये वीडियो किसी को ना दिखाऊँ तो आपको फिर वो करना होगा जो मैं बोलूँगी। वो उनके चेहरे की जानिब ही देख रही थी, जिसके तासुरात पल भर में बदल रहे थे। क्या करना होगा मुझे? आपको मुझे कबूल करना होगा, क्योंकि इस हवेली की बहू मैं हूँ और अब मैं नहीं चाहती कि सब सही होने के बाद भी आपके ताल्लुकात मेरे साथ ख़राब रहे। वो तासुब से बोली थी। चची जान कुछ पल के लिए खामोश हुई थी, फिर एक गहरा सांस लेते उन्होंने उसे कबूल किया। ठीक है, मैं तुम्हें कबूल कर लूँगी, मगर पहले तुम ये वीडियो डिलीट करो। इनका इशारा मोबाइल की जानिब था। वीडियो मैं अभी डिलीट नहीं कर सकती, क्या पता आप बदल जाए, क्योंकि होने को तो कुछ भी हो सकता है। शायद। शनाया ने लापरवाही से शाने उचकाए तो चची जान ने दांत चबाते हुए उससे घूरा। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली वीडियो में सुनाती हूँ। मे बी लास्ट वीडियो बन जाए अगला वीडियो। 1651 ये पेज हो चुके हैं और 1750, मतलब 100 पेजेस और है, तो शायद लास्ट एक वीडियो या दो वीडियो मैक्सिमम बन जाएगा। तो बस इसे यहीं स्टॉप करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, अपने कॉन्टेक्ट्स में इस नावल को शेयर ज़रूर करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।